لیکن ہمارا جو مسلک ہے یا مطلب ہے صرف ایک ہی ہے، ہم کو نبی جی سے موافقت کر دیں. ہم نے شیعہ سنی بریلی نہ بننا نہ بنانا ہے. شیعہ بھی ان کو عاشق رسول بننا چاہیے، ان کو امام باڑہ توڑ دینا چاہیے. امام باڑے کی جگہ مسجدیں بنائیں. خدا نے مسجدیں بنائیں، نبی نے مسجدیں بنائیں، مسجد میں رہے. وہ ایسے کام کرتے ہیں جی، امام باڑے میں لوگوں کو گالیاں سکھاتے ہیں، ابو بکر برا، عمر. جب اللہ نے ان کو قبول کیا، قرآن میں ان کی تعریف آئی، ان کے مطابق قرآن اترا. خدا کو پتہ نہیں تھا ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کے ان کے اختلاف ہوں گے. خدا نے جب ان کو قبول کیا، جو انہوں نے کیا نہیں کیا، علی کی، حضرت علی کی رضی اللہ عنہ کی موافقت کی نہیں کی، خلافت میں جو کیا، جب وہ خدا کو قبول ہے، نبی کو قبول ہے، تو ہم کو اعتراض ہونا چاہیے. انہوں نے جب قبول کیا اس باوجود چیزوں کے، تو امام باڑے ان کو توڑ دینے چاہیے. ان کی گت تو بن رہی ہے. خدا کی قسم امام باڑے نہیں توڑے، ایسے کیا نا. اور نبی جی کے صحابہ کو گالیاں دلوائیں. یہ بولتے نہیں، پوچھو ان سے، چپ ہو جائیں گے. منحوس چپ ہو جائیں گے، بولیں گے نہیں وہابیوں کی طرح. جیسے وہابی مکے سے آیا، یہاں نماز پڑھائی فیصل مسجد میں اور کروڑوں ڈالر دے کے گیا، وہابیت چلا. یہ پاکستان اولیاء اللہ کا ملک ہے، اس میں اولیاء اللہ رہتے ہیں، سمجھے نہیں؟ اس کی وہابیت نہیں چلے گی. باقی نماز خدا کی فیصل مسجد میں پڑھائی تو ہو گئی ہوگی. اور لال رومال ڈالا ہوا، اس کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے، کیوں تیل ان کو ملتا ہے، یہ ملتا ہے فلاں. تو آقا جی تم کو کچھ نہیں دے سکتے. آقا جی کہتے اوتی تو مفاتی خزائن الارض، زمین کی خزانے کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں. نبی جی کہتے اللہ موتی وانا قاسم، اللہ دیتا میں تقسیم کرتا ہوں. یہ آپ کی حدیثیں ہیں. تو وہ سبب بنتے ہیں. جیسے آپ کو خدا دیتا ہے، لیکن ماں باپ سبب میں، آپ کہتے ہیں باپ نے دیا، باپ کہتا ہے بیٹا کچھ مانگو. مطلب ہے میں تمہارا وسیلہ دے گا خدا، لیکن میں سبب ہوں. ایسے سبب حضرت محمد مصطفیٰ ہے. ہم کو وہاں سے سب کچھ ملتا ہے، اور تم اگر اس طرف آ جاؤ تم کو بھی ملے گا. دنیا آخرت کی تم کو امان چاہیے. نبی سے موافقت کرو، عاشق رسول بنو. شیعوں کو بولو عاشق رسول بنو، اور توبہ کرو، امام باڑوں کو توڑو، اس کی جگہ مسجد بناؤ. مسجد ابو بکر، عمر، عثمان نام رکھو. نبی ان سے محبت کرتے تھے. انہوں نے ایسے نہیں کیا نا. باقی توبہ ان کی قبول ہوتی نہیں ہوتی ہے. نبی جی کا یہاں تک تکلیف ہے کہ ان کی توبہ کو بھی نبی کہیں پسند نہیں کرتے، کیونکہ ابو بکر کو گالی دینی، عمر کو گالی دینی، عثمان کو گالی دینی. ان سے پوچھیں نہیں بولیں گے، چپ ہو جائیں گے. اور اذان دیں گے. آقا جی فتنہ قتل سے زیادہ ہے قرآن میں، فتنہ قتل سے زیادہ ہے. اشہد ان علی ولی اللہ اذان دیتے ہیں. ایسی اذانیں دینی چاہیے، لوگوں کو تاثر دینا چاہیے. حضرت ابو بکر ولی اللہ نہیں تھے. تو بہرحال میرا مختصر جو لب لباب ہے کہ جس کو نبی سے موافقت ہے اور مخالفت نہیں ہونی چاہیے، شیعہ ہو، سنی ہو، بریلی ہو، نبی سے اس کو اتفاق ہونا چاہیے. ان کے معاملے میں اندھا ہو کے چلے، سوچے نہیں. ابو بکر نے خلافت میں ایسے کیوں کیا، یا باغ فدے کا قصہ کیوں ایسے ہوا، یا حضرت عثمان کے فلانے معاملے تھے قبیلہ پر ایسی بکواسیں کرنا. جب نبی نے ان کو قبول کیا، نبی نے یہاں تک کہ عثمان کچھ بھی کرے اس کے بعد، آج کے بعد کچھ اس کو پوچھنی ہوگی، یہاں تک کا. یہ پکی حدیثیں ہیں. تو اس لیے میرا لب لباب سارے آپ کو نبی سے اتفاق ہونا چاہیے. نبی سے آپ کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کسی سے ہو یا نہ ہو، لیکن نبی سے. تو یہ کوئی غلط بات ہے؟ تو شیعوں کو بھی بولا عاشق رسول بنو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی حضرت عمر سے، حضرت ابو بکر سے، حضرت عثمان سے عشق رکھتے تھے. خدا کو پتہ نہیں تھا، خدا نے ان کی تعریف میں قرآن اتارا. نبی کریم کی متعدد حدیثیں موجود ہیں بالتواتر. اور 99% اولیاء اللہ اور علماء اس چیز کی موافقت میں ہیں. اور آقا جی نے کہا اکثریت کی اتباع کرو، نہیں کہ عوام. پھر یہ شیعہ ایسے کرتے ہیں. پھر متعا جائز رکھا ہے، استغفر اللہ. وہ کسی وجہ سے جو بھی ہوا تھا بعد میں اس چیز کو منسوخ کر دیا گیا. تو اپنی ایک دوسرے کی ماں بیٹیوں کو استعمال کرنا اس کو متعا کہتے ہیں. 99% علماء اور اولیاء اس میں اتفاق رکھتے ہیں. یعنی ساری اب باتیں وضاحت سے نہیں کر سکتا ہوں، یہ حقیقت پوچھے تو صحیح سب صحیح نکلیں گی. پھر متعا انہوں نے رکھا ہوا، ایک دوسرے کی ماں بیٹیوں کی قسطوں کو ہاتھ ڈالنا، کہنا متعا جائز ہے. ان کو ایسے کام کرنے چاہیے.
ان کو جو کام اتفاق رسول سے منع ہے، اتفاق امت سے منع ہے، ان چیزوں سے باز نہیں آؤ گے، تمہاری توبہ بھی شاید خدا قبول نہ کرے شیعوں کی۔ بولو عاشق رسول بنو، نبی کریم کی کبھی مخالفت میں بات مت کرو، اور کبھی امام باڑے مت بناؤ، اس کی جگہ مسجدیں بناؤ۔ یہ کس کی مرضی کے لیے کہتا ہوں؟ اپنی مرضی، حضرت محمد مصطفیٰ کی مرضی۔ تو نبی کی موافقت تم کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے؟ ان کے پیچھے اندھا ہو کے چلنا ہے یا سوچ کے چلنا ہے؟ اندھا ہو کے چلنا ہے۔ نبی کریم نے ابو بکر سے محبت کی۔ ایک دن ابو بکر کو کہا، ابو بکر پر جبریل آیا اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی ابو بکر کو سلام کہو اور پوچھو اللہ سے راضی ہے نہیں ہے، بتاؤ۔ اور نبی کریم نے کہا خدا کے سوا کسی سے زیادہ میں محبت سے ابو بکر سے کرتا، تو زیادہ محبت خدا سے پھر ابو بکر سے۔ تو میرا جو سا شیعہ سنی کٹر بریلی یہاں نہیں بنانا ہے، بننا ہے تو بنو، لیکن جہاں نبی کی بات آ جائے، حضرت یہ کا قرآن میں آیت آ جائے اور اس میں اختلاف بھی نہ ہو تو آپ اس کو چھوڑ کے کٹر شیعہ سنی بریلوی بننا چاہیے؟ نہیں بننا۔ تو آپ کا اتفاق ہو حضرت محمد مصطفیٰ سے، اور اندھا ہو کے چلنا، سوچنا نہیں ہے۔ اگر یہ چیز قبول ہے تو یہاں آئیں، ورنہ نہ آئیں۔ میری آخری سانس میں یہی نکلے گی کہ ہم کو نبی سے موافقت ہے، چاہے وہ ہماری عقل میں چیز آئے نہ آئے، چاہے اس میں اختلاف ہوا نہیں ہوا۔ اگر نبی نے قبول کیا، ہم کو وہ لوگ قبول ہیں، ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور دوسری بات، نبی کریم تمہاری سرپرستی فرمائے، حیات النبی ہے، تو یہ بہت بڑا لفظ ہے، اور تمہاری کفالت ضمانت کریں، اور تم سے ان کی گفتگو بھی ہو جائے۔ وہ طریقہ میں بتاتا ہوں، اگر نے وہ طریقہ کیا نہ ہوا، اٹل بات ہے نا۔ اگر میں اس نیت سے کہتا ہوں کہ یہ چیزیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں خود سوچتا ہوں، میں نہیں کہتا ہوں، یہ مجھ سے کہلوائی جاتی ہیں۔ اگر کہلوائی جاتی ہیں تو میں نے کہا یا انہوں نے کہا؟ اب اس اشارے کو سمجھ جائیں، اس سے زیادہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اگر مجھ سے کہلوائی جاتی ہیں تو یہ میں نے کہا یا انہوں نے کہا؟ بس یہ سمجھ لیں۔ تو یہ جو چیزیں میں آپ کو کہتا ہوں، میں خود نہیں کہتا ہوں، خدا کی قسم، اللہ دی قسم، رب دی سوں۔ تو آپ کو ان سے موافقت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ اور شیعوں کو بولو کہ تمہاری توبہ میں بھی آقا جی نے جیسے نا کہ ملال تھا ان کو، کیوں؟ ابو بکر عمر ان سے اور حضرت عائشہ سے محبت رکھتے تھے، ابو بکر سے یہ گالیاں دیتے، پوچھو ان سے یہ کھلا کیوں نہیں بولتے جیسے میں کھلا بولتا ہوں؟ بولتے کیوں نہیں، بکواس کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ سوچتے کہ شیخ امین کو مارو۔ ہم نے شہادت کا پہلے سوچ لیا ہے کہ اپنے نبی کریم کے بعد جلدی جانا ہے شہید ہو کے، اور نبی کی محبت میں جانا ہے، نبی کی موافقت میں جانا ہے۔ نبی کے حق میں کسی کو رعایت نہیں دینی ہے، نہ اپنے کو، نہ شیعہ کو، نہ سنی کو، نہ بریلوی کو، کسی کا بھی وزن نبی کے آگے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بس یہ بات ہے، یہ ہمارا تمہارا اتفاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو جاؤ پٹا کھاؤ، مجھے کوئی بھی نہیں چاہیے۔ مجھے وہ چاہیے جو کہ نبی کے پیچھے میں اندھا ہو کے چلوں گا، اور نبی کریم جس کو قبول کر لیں اس کے دل میں یہ آئے مجھے قبول ہے، جو کچھ بھی کرے مجھے قبول ہے۔ دیکھو نا آقا جی نے حضرت عثمان پہ کتنی کرم کر دیا، کہا ما علی عثمان بعد اليوم، عثمان کچھ بھی کرے اس کو خدا نہیں پوچھے گا۔ پوچھنے حدیث شریف ہے۔ اس لیے قاضی حسین احمد ذرا آدھا گھنٹہ بیٹھا رہا، میں نے اس کو اوپر بلایا، وہ ایئرپورٹ سے سیدھا یہاں آیا اور اس نے خبر بھیجی میں گھر نہیں جاؤں گا، ادھر نہیں، پہلے آپ کے پاس آؤں گا، اور 3 کتابیں اوپر بھیجی ہدیہ، اسے مودودی کو لگایا ہوا تھا۔ ہم مودودی کے پیچھے پڑے ہیں، اولیاء، ہم تو آقا جی کے پیچھے پڑے ہیں۔ جو اولیاء اللہ کو نصیب ہے تو خدا کرے وہ ہم کو بھی نصیب ہو جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے رابطہ اور محبت۔ اور تمہارا وہ طاہر القادری 24 گھنٹے اولیاء اللہ کے واقع، لوگوں کو اولیاء اللہ کے پیچھے، ہم انکار تھوڑے ہی کرتے ہیں اولیاء اللہ کا، ہم کو وہ راستہ بتاؤ، شارٹ کاٹ ہمارا نبی سے رابطہ ہو جائے، اور ہماری تمہاری رہنمائی نبی کریں۔
کیونکہ نبی کریم نے کہا ہے جو مجھے سوتے دیکھے گا جاگتے بھی دیکھے گا. جب نبی کریم نے کہا بات غلط ہو سکتی ہے، اور نبی کریم رہنمائی بھی کر سکتے ہیں. ہاں جی، تو ان کو میں نے کہا کسی کے پاس جواب نہیں جرت کر سکتا. میں نے کہا جو باتیں میں کہتا ہوں، جو باتیں میں یہاں کہتا ہوں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، نہ اس کی جرت ہے نہ اس میں اتنی طاقت ہے. اس کے بعد نبی کریم نے کہا ہے نا جو مجھے سوتے اور جاگتے دیکھے گا ان کی شکل میں شاید ہے. تو نبی کریم سے پوچھ لو اگر تمہارے پاس یہ نعمت موجود ہے. آقا جی یہ امین عبدالرحمن جو باتیں کہتا ہے میں اپنے کو شیخ تو نہیں کہہ سکتا تھا. نبی عظیم، لیکن جس کو وہ نواز دیں، کس کے باپ کا دخل ہے کہ امین کو شیخ امین کیوں بنا دیا، امین سے آپ اتنی گفتگو کیوں کرتے ہیں، اور یہ امین جو باتیں کہتا ہے میں نہیں کہتا، یہ آقا کہلواتے ہیں. تو ان سے پوچھیں، نہیں پوچھ سکیں گے. شاہ تراب الحق کو ایسے بولا اس کا جوش بند ہو گیا. تبلیغی جماعت کو برا کہنا، لوگوں کو لڑوانا، ان کے بڑوں نے یہ کیا تھا وہ کیا، ٹھیک ہے کیا تھا، لیکن اگر نبی کریم معافی میں رکھتے ہیں تم کون ہوتے ہو بیچ میں؟ تو نبی کریم نے جماعت چلائی ہے، 3 لاکھ کٹھے ہو جاتے ہیں ان کی برکت سے، ان کے انگلی کے اشارے سے. ان کے بڑوں نے گستاخیاں کی ہیں، مانتے کی ہیں، کتابیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن جب انہوں نے معافی میں رکھ لیا، ہم کو بیچ میں نبی سے اعتراض ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. دکھ ضرور ہونا چاہیے، ایسی غلطیاں نہ کرتے، نبی کی بے ادبی کی باتیں کی، یہ حقیقت ہے. لیکن نبی کریم رحمت العالمین کی انتہا کر دیتے ہیں، ان کو معافی میں رکھ لیا ہے. اسرار جو مرا یہ بھی تبلیغی جماعت پہ اعتراض کرتا تھا اور ان پہ غبار ڈالتا تھا، جس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. اس لیے کسی نے خواب دیکھی کہ جیل کے قریب اس کا انصاف ہوگا یا جنت میں جائے گا. یہ باتیں اس لیے کہتا ہوں جو اس کے معتقد ہیں اس کی آواز سنتے اس سے پرہیز کریں. جیسے اسرار کے دل میں عظمت نہیں ہے، عظمت ہوتی تو اسرار کے دل میں. بھائی چینل دکھاتے ہیں کبھی تو اس میں یہ بات کہتا، ایک بات اسرار نے ٹھیک کہی کہ نبی کی حاکمیت کو ماننا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت یہ نہیں مانتے. پھر دوسری بات اس نے کافروں سے بدتر کی. حالانکہ یہ عالم ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہتے، لیکن لیڈر ٹائپ عالم ہے. کبھی اقبال کا نام لیتا ہے، کبھی قائد اعظم وغیرہ کا نام لیتا ہے. تم کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو بولتا ہے گستاخی معاف. انہوں نے خدا کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کیا اور خدا کو ایسے نکال دیا جیسے کوئی کسی کو کان سے پکڑ کے نکال دیتا ہے. خدا کے متعلق ایسے الفاظ عالم کو استعمال کرنے چاہیے. ابھی چینل میں ہوں گا، یہ قریب سننا. فوت ہو گئے، مرے بخشے، توبہ سے مرا یا سے انصاف ہو. کیونکہ نبی کریم فرماتے ہیں جو کوئی خواب دیکھتے ہے اس لیے دیکھی جاتی ہے. تو ہم کو کسی سے دشمنی نہیں ہے، ہمیں اس کسی سے موافقت نہیں جو نبی کی موافقت میں نہ ہو. تو خواب اس کے لیے دیکھی گئی ہے بدترین خواب. پتہ اس کا فیصلہ خدا اللہ رسول معافی میں رکھتے ہیں یا جہنم میں جاتا ہے. اس لیے چاہتا ہوں یہ کیسٹ ان کے پاس پہنچے جو اس کے معتقد تھے، لکھتے تھے ایسے. ان کو بولو پتہ کرے خواب سچی ہے جھوٹی ہے. ان کو بولو تم کو اتنا اسرار نے 10-20 سال تم کو پالا ہے اور نبی کریم کے میلاد کو پسند نہیں کرتا تھا، نبی کریم کے ذکر کو پسند نہیں کرتا تھا. ہاں جی، نبی کریم کے اس کے کبھی آنسو نہیں نکلتے تھے. تو تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی ہے نبی سے پوچھ لیں. میں قسم سے کہتا ہوں نہیں ہے. ہوتا تو نبی کریم حیات النبی ہیں. نبی نے خود کہا جو مجھے سوتے دیکھے گا جاگتے دیکھے گا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. جب شکل میں شیطان نہیں آ سکتا دیکھ بھی سکتا کہا نبی کریم نے. پھر تو یہ شک والی بات رہی، ان کو پوچھو، یہ نہیں پوچھ سکیں گے. ان کو یہ نعمت منحوسوں کو نہیں ملی ہے. یہ ملتی تو یہ رہنمائی آقا جی سے لیتے. ہم جو یہاں کرتے ہیں خدا کی قسم، جو قسم کھلا لو جس طریقے کی کھلا لو آقا کی رہنمائی سے چلتے ہیں. قسم کھلاؤ کھانے کو تیار ہوں اللہ کی قسم. جھوٹ بولنا ادھر بیٹھ کر نبی پر میں نے ایسا نہیں کر سکتا ایمان کو. تو اس لیے کہتا ہوں میں کہتا ہوں یا کہلواتا ہوں، مجھے کہنا پڑتا ہے کیوں کہلوایا جاتا ہوں. جب کہلوایا جاتا ہوں میں نے کہا یا کس نے کہا، بس سمجھ جاؤ نا یار، پھر ہمارا تمہارا بیڑا پار ہے.